Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ٹراپیکل سائیکلون کے بارے میں، اس کے کازز کیا ہوتے ہیں، اس کی سیفٹی میجرز کیا ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے ہم آج کی کلاس میں۔ ٹراپیکل سائیکلون کامنلی سائیکلون کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت لارج اسکیل کی ہوائیں یا اسٹارم کہہ سکتے ہیں، انٹینس تھنڈر اسٹارم ہوتا ہے یہ، اور اس کا اسکیل بہت لارج ہوتا ہے، اور جنرلی تو یہ ایکویٹر کے قریب گرم ایریاز میں گرم اوشن واٹرز کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن جب یہ زمین کے قریب آتی ہیں تو وائڈ اسپریڈ ڈیمیج اور ڈسٹرکشن پھیلاتی ہیں زمین پر، کیونکہ یہ بہت خطرناک قسم کا ویدر فینومینن ہے، ڈسٹرکٹیو ویدر فینومینن ہے، اور اس کے بہت زیادہ خطرات ہیں اور ہیزارڈس ہیں۔ ٹراپیکل سائیکلون کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، اس کے کیا سٹیجز ہوتے ہیں فارمیشن کے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ٹراپک ایکویٹر کے قریب جو گرم ایریاز ہوتے ہیں اوشن واٹرز کے اوپر بنتا ہے، اس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ایٹماسفیرک انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ ٹراپیکل سائیکلونز وجود میں آتے ہیں۔ پروسیس بگن ہوتا ہے ڈسٹربنس سے، ویدر ڈسٹربنس سے، یا تھنڈر اسٹارمز جو ہو رہے ہوتے ہیں ان میں ڈسٹربنس کی وجہ سے، جب کچھ تھنڈر اسٹارمز آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور ایک سرکل ٹائپ بنا لیتے ہیں، آرگنائز ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ سسٹم انٹینسیفائی ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کے کچھ سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹراپیکل ڈپریشن، ٹھیک ہے۔ اس کی انیشیل سٹیج پر لو پریشر کی ہوائیں ہوتی ہیں، اور لو پریشر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت تیز ہوتی ہیں۔ ونڈز جو ہیں تو 38 مائل سے سٹارٹ ہوتی ہیں یا 61 کلومیٹر پر آور سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد ٹراپیکل اسٹارم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، جہاں پر یہ 63 to 118 کلومیٹر پر آورز تک چلی جاتی ہیں، یا 39 to 73 مائلز پر آورز تک چلی جاتی ہیں۔ اس سٹیج پر اس اسٹارم کو نام دیا جاتا ہے ہریکین کا یا ٹائفون کا، ٹھیک ہے۔ جب یہ ایکسیڈ کر جاتی ہیں اس لمٹ سے بھی، 74 مائل پر آور سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، یا 119 کلومیٹر پر آور سے بھی تیز ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہریکین یا ٹائفون کہا جاتا ہے۔ اٹلانٹک اوشن اور ایسٹرن پیسیفک اوشن میں اس کو ہریکین کہا جاتا ہے، جبکہ ویسٹرن پیسیفک اوشن میں اس کا نام ٹائفون رکھا جاتا ہے۔ سائیکلون کے ہیزارڈز اور اثرات کیا کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، ونڈز بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، جو کہ سب سے پہلے ہی اس کا مین وہ ہے ہیزارڈ ہے یا امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہوائیں تیز چلنے لگ جاتی ہیں جو کہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اسٹرکچرل ڈیمیج کرتی ہے، بلڈنگز کو، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتی ہے، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ سکتی ہیں، یہ اتنی تیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں ٹریول کرنا بھی بہت زیادہ ان سیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن ڈسٹرپشنز بھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے۔ اس کے بعد ہیوی رین فال ہوتی ہے اور فلڈنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹراپیکل سائیکلون میں، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت خطرناک قسم کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں جو فلڈز ہوتے ہیں وہ بہت وائڈ اسپریڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے روڈز بلاک ہو جاتے ہیں، امپاسبل ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈس کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یا اس کے بعد اسٹارم سرج ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹارم سرج یہ ہوتا ہے کہ سمندر کی پانی کی سطح میں ایک اب نارمل رائز ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، تیسری پکچر میں اسٹارم سرج دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ایک سویر قسم کا رائز ہوتا ہے پانی میں، جس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، اور پانی ایک دم سے ہواؤں کی مدد سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اور جب نیچے گرتا ہے تو بہت تباہی مچتی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یا تو پھر ٹورنیڈوز آ سکتے ہیں سائیکلون سسٹم میں، ٹورنیڈوز بھی بہت جلدی بنتے ہیں۔ سائیکلون خود ایک وائڈ اسپریڈ ٹورنیڈو ٹائپ ہی ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی ٹورنیڈوز بن سکتے ہیں، جو کہ ایک ایڈیشنل تھریٹ ہے اور ڈیمیج کے لیے اور ڈسٹرکشن کے لیے۔ اچھا، سائیکلون سے بچنے کے سیفٹی میجرز کیا ہیں اور اس سے بچنے کے پریپیئرنس کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو انفارم رکھنا چاہیے، اگر ہم سائیکلون پرون ایریا میں ہیں، یا ہماری ایجنسیز کو، اتھارٹیز کو یہ چاہیے، میٹیورولوجیکل اتھارٹیز اور ایجنسیز کو یہ چاہیے
کہ وہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً انفارم کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو پہلے سے ہی رسکس کا پتہ ہو اور وہ ایویکویٹ کر دیں اس جگہ کو جہاں پر وہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہی بات ہے کہ جگہ کو ایویکویشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایویکویشن پلاننگ ہونی چاہیے. لوگوں کو ایسے راستے بتائی جائے, ایسے روٹس بتائی جائیں جہاں سے ایویکویشن آسان ہو, اور ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز ہونے چاہیے ان کے پاس, یا شیلٹرز جہاں پر وہ جا کر رہ سکیں, چھپ سکیں. ٹھیک ہے. سائیکلون سے بچ سکیں. یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایمرجنسی کٹ ریڈی ہونی چاہیے ان کیس آف اینی ڈیمیج. ٹھیک ہے. ٹو لائف یا انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے. اور فرسٹ ایڈ آئٹمس بھی ہونے چاہیے. فوڈ اور واٹر کی سپلائی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ٹریول ڈیلے کرنا چاہیے یا کینسل کر دینا چاہیے اگر ہمیں پہلے سے ہی سائیکلون کا پتہ ہے تو. ٹھیک ہے. اس سے ہماری بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے اور خطرات سے بچا بھی جا سکتا ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں شیلٹر ڈھونڈنا چاہیے جو کہ سائیکلون ایریا سے دور ہو اور جس میں کھڑکی دروازے دور لگے ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ خطرہ کم سے کم ہو, کیونکہ ایسے ٹائم پر کھڑکیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور کانچ اڑ بھی سکتا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. یا اس کے بعد ہمارے پاس پانچواں طریقہ یہ کہ ہمیں فلڈڈ ایریا سے دور رہنا چاہیے. ایسے روڈز جہاں پر سیلاب آیا ہو وہاں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کمیونیکیشن اور ایمرجنسی کانٹیکٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ ہمارے پاس ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز ایسے سیو ہونے چاہیے جہاں سے ہم اپنی فیملی اور فرینڈس کو انفارم کرتے رہیں اور یا ان کے ٹریول پلانس کو لک آفٹر کرتے رہیں اور ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں صورتحال کے بارے میں اور سیفٹی کے بارے میں. جب کبھی بھی آپ ٹریول کر رہے ہوں تو پلیز انشور دس ون تھنگ کہ پرسنل سیفٹی شوڈ آلویز بی دا ٹاپ پرائیورٹی ڈیورنگ اے سائیکلون. اور آپ کو وارننگس کو دیکھنا چاہیے, اپڈیٹڈ رہنا چاہیے لیٹسٹ انفارمیشن سے, اور ساری گائیڈنس کو لوکل اتھارٹیز کی فالو کرنا چاہیے ٹو انشور اے سیف ٹریول ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے. ان سائیکلون افیکٹڈ ریجنس. Thank you so much for watching this video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.